سو ایسے وقت میں اگر ایک نئی پارٹی کا قیام ہوتا ہے تو وہ اس انکمبنسی کے ووٹ کے بوجھ کو کیوں اٹھانا چاہ رہی ہے؟ یہ بھی مجھے کنفیوژن ہے. وہ بھی اس ووٹ ہی کے لیے اگر لڑے گی تو نواز شریف جیتیں گے نا. اگر میں نواز شریف کا حامی عمران خان کے خلاف ہوں تو نواز شریف کا ووٹر تو پھر بھی مجھے ووٹ نہیں دے گا نا, انلیس کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. سو پھر لغاری صاحب یہی لگ رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا پریشر گروپ کے طور پہ ضرور یہ ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ماضی میں ابھی پی ایس پی پھر ایم کیو ایم پاکستان کا کچھ مور اور لیس ایسی سچویشن تھی, تو اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ کراچی کے اندر جو ووٹ یا تو وہ تقسیم ہوا, بی بہت سارے خاموش ووٹ تھا جو گھر بیٹھا رہا. دوسری بات یہ, تو کیا ایسا ہی کچھ آپ اس پورے سینیریو میں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ صورتحال کچھ زیادہ, پہلے تو ہم زیادہ اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کا ووٹ بینک جو ہے وہ بہت زیادہ ہم پنجاب میں اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. اچھا, وہ اتنا زیادہ ووٹ نہیں ہے, پہلی بات تو یہ ہے. اور اس کا ہم نے نتیجہ بھی دیکھ لیا تھا, بڑی پاپولرٹی کے دور میں بھی سرائکی بیلٹ میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ بہت ان کے امیدواروں کو اور بڑے طاقتور, یعنی کہ شاہ محمود قریشی نے پہلی دفعہ تاریخ میں جو ہے اس خاندان کی, قریشی خاندان کی یا بہاؤدین زکریا ملتانی کی سجادہ نشین خاندان کی کوئی ایک لڑکی جو ہے وہ آ کر الیکشن کنٹیسٹ کرے اور اس بری طریقے سے ہار جائے, یہ بھی ہم نے دیکھا. عمران خان اس وقت ان تھے, سب کوئی ان تھا, اس کے باوجود یہ نتیجہ ہوا. اور بھی اس طرح کے نتائج ہیں, میں تمام ان کی وہ دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ کہاں کہاں پر کیسے الیکشن مینوور ہوا. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اوور اسٹیمیٹ کیا گیا کہ جی پاکستان میں وبا آ گئی ہے, کوئی بیماری آ گئی ہے, کوئی واقعہ آ گیا ہے, کوئی ایسا وائرس آ گیا ہے جو ہر طرف لگ رہا ہے. اور جو سب سے بڑی پاپولر آدمی ہے جو عمران خان ہے, یہ ایک وبا تھی جو پھیلائی گئی تھی, اور اس کا میں اس کو ریئل نہیں سمجھتا ہوں. ریئل یہ ہوگا کہ جو 2022 کے الیکشن تھے ان کو ہم سمجھیں گے کہ جناب یہاں پر ایک وہ موجود تھا, لیکن اس حکومت کی کارکردگی وجہ سے پی ڈی ایم کی بھی وہ صورتحال نہیں ہے. ہم سمجھیں کہ جناب وہ بہت پاپولر جگہ پر کھڑی ہوئی ہے, یا نواز شریف آئیں گے تو کوئی معجزہ لے کر آئیں گے, تو ایسی صورتحال بھی نہیں لگ رہی ہے. تو اس جماعت کو جو نئی بن رہی ہے اس کو چند ایک سیٹیں ملیں گی, شاید وہ ڈبل ڈیجٹ میں نہ جائے. میرا اب بھی یہ خیال ہے کہ شاید ڈبل ڈیجٹ میں نہیں جا سکے گی. تو اب ایسی صورتحال میں نئی پارٹی کے لیے تو مجھے کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں سامنے آ رہا ہے. لیکن وہ تو تب ہے حیدر صاحب کہ اگر الیکشن وقت پہ ہو یا نہ ہو. کل اسحاق ڈار صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. ایک طرف انہوں نے کہا کہ ہم نے بجٹ کے اندر پیسے رکھے ہیں, لیکن اگر الیکشن آگے ہوگا تو غیر آئینی نہیں ہوگا. تو یہ بڑی ہی ایک دلچسپ اسٹیٹمنٹ. پھر آج راجہ ریاض صاحب نے کہا جی کہ اگر آگے کوئی بات ہوتی ہے الیکشن کرنے کی 6-8 ماہ تو ہم تو اس کا ساتھ دیں گے. الیکشن میں بجٹ کے پیسے ایلوکیٹ ہوئے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی جو چیٹر ہے کہ پتہ نہیں ہو یا نہ ہو, آپ کے کیا خدشات ہیں؟ دیکھیں, الیکشن ہونے کے جو پری ریکوزٹس تھے کہ پلڑے برابر ہوں, تو اس طرف ایک نمایاں قدم تو اٹھا لیے گئے ہیں. اب یہ بھی ایک رسک ہوگا کہ ان قدم اٹھانے کے بعد ہم بہت زیادہ وقفہ دے دیں. تو میرے خیال سے الیکشن ہونے کا چانس تو ضرور ہے, کیونکہ اگر ابھی خان صاحب تو بالکل اپنے دیکھیں نا, خان صاحب نے اس فیز میں خاص کر جو وہ اتنا نمایاں طور پہ جو ہے ان کی برتری نظر آتی تھی, جب ان کو, آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیل ملی, آئندہ کے کیس بھی, چھپے ہوئے کیس بھی, کوئی بھی کیس بھی, تو اس وقت کا ماحول دیکھیں. اور پھر جو انہوں نے قدم اٹھائے تو وہاں سے جو زوال شروع ہوتا ہے, تو خان صاحب نے اس فیز میں غلطیاں بہت زیادہ کر دی. ایک تو دیکھیں, ظاہر ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ابھی یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ان کا ڈائریکٹ کوئی ہاتھ تھا یا نہیں, بٹ جو بھی تھا وہ نہیں ہونا, انفارچونیٹ. اس کو انہوں نے کنٹرول اگر یا تو کروایا یا کنٹرول نہیں کیا, آئیدر وے یہ جو ہو گیا اس سے بہت کچھ بدل گیا. دوسری طرف امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں, اگر آگے سے ڈنڈے برسائے گئے ان پہ اور جیلوں میں ڈالا گیا ان کے لوگوں کو, یا ان کی وفاداریاں اگر بدلی بھی گئی, ہم ان کی بات مان لیتے, تو آگے سے ان کا جو ری ایکشن تھا وہ یہی آ سکتا تھا. ان کا کیا زیور تھا کہ وہ عوام میں جاتے, 75 جلسے جس نے کیے ہیں, اگر وہ اس صورتحال میں بھی عوام کے پاس نہیں جائے گا اور بالٹی پہن کے گھر بیٹھ جائے گا, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کوئی یہی کہے گا کہ کیا یہ بزدل ہے. مطلب ایک بات ہے کہ میں نہیں اس چیز کا حامی کہ میرے ملک کی بہتر گورننس اور میرا وزیر اعظم لازمن جیل گیا ہو, لیکن جو بھی ہے آبسٹیکلز جو آپ کے راستے میں پاکستان کی سیاست میں ہیں, اس میں جیل شامل ہے. آپ کو جیل سے اتنا بھاگنا جس طرح وہ بھاگے ہیں, اگر آپ اس طرح بھاگیں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی سوال اٹھیں گے کہ آپ سیاسی لیڈر بھی ہیں,
अगेन बदकिस्मती है कि एक सियासी लीडर को जेल जाना पड़ता है, किसी को भी, लेकिन यहाँ एक हकीकत है कि अगर वो ऑब्स्टिकल से आप इतना दूसरी तरफ भागेंगे बाल्टी पकड़ के, तो फिर जाहिर है कि एक नेगेटिव कॉनिटेशन होगा। अब आप मुझे बताएं कि जब उन पर डंडे बरसाए गए, जो कि स्ट्रेंथ थी जाहिर है बरसाने वालों की, तो इन साहब ने आगे से क्या किया? ये तो अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं गए, ये तो बाल्टी सर पे डाल के घर पे बैठ गए। तो फिर जो बाकी लोग हैं वो बेवकूफ हैं क्या कि वो जेल इनके लिए जाते या सड़कों पे निकलते? उन्होंने तो सड़कों में निकलना नहीं था। तो फिर जो एक इनके पास ताकत पिछले साल में हमने देखी, जो कि एटलीस्ट नुमाया नजर आती थी, चाहे वो इलेक्टोरली भी हमने बहरहाल देखा, पंजाब में नजर भी आई, लेकिन जो भी थी, मैं ये मानता हूं कि पॉपुलैरिटी 40% से इलेक्शन को अफेक्ट नहीं करती। अच्छा। लेकिन पॉपुलैरिटी की वजह से बेहतर कैंडिडेट मिलते हैं। ठीक बात है, वो पॉपुलैरिटी वो हवा बनाती है ना, जिसकी बेसिस के ऊपर आपने हवा बनती है। तो ओवरऑल कह ले 60% कर लें, लेकिन बाकी सारे मामला कोई खत्म नहीं हो गए, पाकिस्तान की सियासत कोई चेंज नहीं हो गई, कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, वही MNA MP हैं, और इसीलिए खान साहब इस्तीफा राइट नाउ, बिकॉज जो भी अब ये टिकट जिसको भी देंगे वो एक दिन पहले अगर दस्तबरदार हो गया तो फिर वो क्या करेंगे?